لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم. باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. حضرات، میرے برادر طریقت مولانا ظفر القادری رضوی نوری کو ایک طویل مدت کے بعد اس منبر پر اس فقیر حقیر نے پا کر ایک خوشی کا احساس کیا. میں جب بھی آیا آسنسول تو ہر منبر پر میری نگاہوں نے دیگر علماء کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر القادری رضوی کو ضرور تلاش کیا. اور ابھی میں اسٹیشن اترا تو میں نے جناب سہیم بھائی سے سب سے پہلے مولانا ظفر القادری کے بارے میں پوچھا کہ مولانا ظفر القادری رات کے جلسے میں آئیں گے یا نہیں. تو سہیم بھائی نے بتایا کہ مولانا کو مدعو کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور تشریف لائیں گے. دیرینہ تعلقات ہیں میرے ان کے، اور اپنی عقیدت محبت کا اظہار فرما رہے تھے جس کے لائق یہ فقیر حقیر نہیں ہے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرکار دو عالم کانفرنس کے عنوان سے گزشتہ سالوں کی طرح سے امسال بھی منعقد کیا گیا، مگر جیسا کہ مجھے جناب امتیاز بھائی رضوی کے برادر اصغر جناب سید خطیب دانش صاحب نے بتایا کہ آج کا یہ جلسہ ہم نے، ہمارے برادران نے اور بستی کے تمام لوگوں نے ہمارے والد گرامی جناب سید فرید عالم صاحب کے ایصال ثواب کی نیت سے منعقد کیا ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ۔ چند ماہ پہلے سید فرید عالم صاحب کا ایک مسکراتا ہوا چہرہ آپ حضرات کے درمیان تھا۔ وہ مسکراہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ اخلاق کا پیکر جمیل جو اپنی نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے دروازے پر آنے والوں کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے اپنے پن کا اور محبت کا احساس کراتا تھا، 2 گز زمین کے نیچے منو مٹی کے سائے میں قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ سیدوں کی نسوں میں حسن و حسین کا خون روا دما ہوا کرتا ہے، اور حسین کے خون کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حسین کا خون کربلا کی زمین کے اوپر کربلا کی اس سرزمین کو تاریخی حیثیت دے رہا تھا تو جنت الفردوس سے آ کر مصطفیٰ ایک بوتل میں اپنے نواسے کے خون کے ان قطرات کو جمع کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرید عالم کے لہو سے اس زمین کا کون سا خطہ ڈوبا میں نہیں کہتا، اور مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سیدوں کا وہ مقام ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، میں اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے عمل کرنے کے لیے، اور ایک میری آل ہے محبت کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ جسے رسول نے محبت کے لیے چھوڑا، کربلا کے میدان میں اسے شہید کر دیا۔ حسین نگر کے میدان میں نامعلوم کس ظالم نے ان کی اولاد کو شہید کر دیا۔ میرے دوستوں، موت ایک سچائی ہے۔ بچپن کی کلکاریاں بھاگتا دوڑتا وہ بچپن کب جوانی میں قدم رکھ دیتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ بچپن کے وہ لڑکھڑاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے قدم کب جوانی کی شان میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا، اور جوانی کی وہ اکڑ کب بڑھاپا ختم کر دیتا ہے
اس کا احساس بھی کسی جوان کو نہیں ہوتا. اور بڑھاپا کب اجل کو لبیک کہتا ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا. جو دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. موت ایک ایسی سچائی ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے. دریا کی سطح کے اوپر تیرتے ہوئے پانی کے بلبلے کو تڑپتی ہوئی کون سی موج بکھیر کر رکھ دے گی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. صبح اپنی شام کا انتظار کرنے والا زندگی کی شام کی طرف قدموں کو بڑھا رہا ہے، یہ اسے پتہ نہیں ہوتا. آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر اسرائیل کے سامنے موجود وہ بلند و بالا درخت جس کی وسعت کو کوئی ناپ نہیں سکتا، اس درخت کے کس پتے کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے کسی کو پتا نہیں، مگر ہر پتے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے. مگر وہ پتا کب مرجھائے گا اور سوکھ جائے گا کسی کی نگاہ اس بلندی کی طرف نہیں دیکھ رہی، نہ دیکھ سکتی ہے. اس نگاہ کے حاملین اور ہی ہوا کرتے ہیں جو اپنی نگاہوں کو اٹھایا کرتے ہیں تو لوہے محفوظ کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور جھکایا کرتے ہیں تو تحت الثری تک ان کی نگاہ چلی جایا کرتی. مگر وہ پتا جب سوکھ کر اس درخت سے جدا ہوتا ہے تو جس لمحہ وہ پتا جس پر جس کا نام لکھا ہوا ہے سوکھ کر درخت سے جدا ہوتا ہے، وہی زمین پر انسان کی زندگی کا آخری دن ہوا کرتا ہے. ایک کافر کو بھی موت آتی ہے اور ایک مومن کو بھی موت آتی ہے. ایک نیک انسان کو بھی موت آیا کرتی ہے اور ایک بدکار اور سیاہکار انسان کو بھی موت آیا کرتی ہے. ایک ولی کو بھی موت آیا کرتی ہے اور ایک دشمن خدا کو بھی موت آیا کرتی ہے. مگر موت کس طرح سے آتی ہے ذرا آپ دیکھیے. حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سناتا ہوں جوشیلی تقریریں جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے نعرہ بلند کرواتی ہیں وہ تو آپ بہت سنتے ہیں، مگر آج دیکھیے میں اس دن کا احساس کراؤں گا آپ کو جو دن آپ کے لیے بھی لکھا ہے اور میرے لیے بھی لکھا ہے.
زمین کی پشت پر اپنے پیروں پر چلنے کی قدرت رکھنے والا انسان کب دوسروں کے کاندھے کی سواری بن جائے گا کسی کو پتہ نہیں، مگر یہ طے ہے کہ سب کو چار کاندھوں پر اٹھنا ہے۔ ہائے غافل کو کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کے اوپر اٹھا کر دیکھو، جو اپنی دولت کے نشے میں چور تھے، اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں سرشار تھے، موت کا شکنجہ جب ان کی گردنوں کے اوپر آیا تو زمین کی خاک میں ان کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں۔ قارون سے زیادہ خزانہ کسی کے پاس نہیں، مگر خالق کائنات نے جب اس کے خزانے کو مٹی میں ملایا تو پوری دنیا کی ریت کے اندر اسی کے خزانے کے سونے اور چاندی کے ذرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سونے اور چاندی کے ذرات جو ریت میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں کہ دنیا میں تو کتنا بھی دولت اور ثروت کا مالک ہو جائے، قارون سے زیادہ خزانہ تیرے پاس نہیں ہو سکتا۔ مسندوں کے اوپر بیٹھ کر مغرور ہونے والے بلند و بالا عمارتوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو شان اور عظمت کا حامل سمجھنے والے، صاف شفاف اور قیمتی لباس پہن کر زمین کے اوپر ایڑیوں کے بل چلنے والے، اپنے خزانوں کو تصور میں رکھ کر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والے کہاں ہیں؟ ان بادشاہوں کے مقبروں میں جا کر دیکھو، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر 50 سال تک اپنی سلطنت کا پرچم لہرایا ہے۔ 56 سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والا اکبر جیسا اکفر، جب اللہ نے کیفر کردار کو پہنچایا تو اجمیر کے ایک فقیر کے حضور میں زانوئے ادب طے کر کے پیشانی خم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سب کچھ تیرے پاس ہوگا، مگر جو تیرے پاس ہوگا اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دعوت ہے جو مقبروں کے مینار اور مقبروں کے گنبد اللہ کی زمین کے اوپر غرور کے ساتھ چلنے والوں کو دے رہے ہیں۔ جب گورے غریبا پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے تیری وہ شان حکومت؟ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ اور اے کیسے سر
سبحان اللہ. دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا خون بہا کر کوئی کارنامہ انجام دے دیا کہ کوئی نہ دیکھ سکا مگر ایک نگاہ ہے، ایک آنکھ ہے کہ اس آنکھ سے کسی کا کارنامہ چھپا نہیں کرتا. حق ہے. میرا بچپن تھا، اور میں بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا. 20 سے 25 سال کے بیچ کی میری عمر تھی. ایک شخص نے آ کر میرے پیروں کو پکڑ لیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت میرے لیے دعا کر دو، مجھے تعویذ دے، مجھے زندگی کا سکون مل جائے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کہا میں نے قتل کر دیا. میں نے کہا کس کا قتل کر دیا؟ کہا میں نے اپنے دشمن کا قتل کر دیا. کہا جب تو نے دشمن کا قتل کیا ہے تو تیرے اوپر یہ دیوانگی اور یہ پاگل پن کیوں سوار ہے اور یہ ہیبت زدہ تو کیوں ہے؟ کہا جس وقت میں نے اس کے اوپر وار کیا تو اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی ہیبت میرے سینے پر ایسی طاری ہوئی ہے کہ قتل کیے ہوئے مجھے 10 سال کا عرصہ گزر گیا مگر آج تک میں کانپ رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب نام کی اتنی ہیبت ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو قاتل جب ذات کے سامنے حاضر ہوگا تب کیا حال؟ اللہ. میں نہیں جانتا کون ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپا ہے. حق ہے. اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ بھی نہیں سکتا. 7 زمینوں کے نیچے جا کر بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ایک نگاہ دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ دیکھ رہی ہے. اس نگاہ سے کوئی نہیں چھپا ہے اور نہ کوئی چھپ سکتا ہے. ایک موت ہوتی ہے مومن کی. زندگی کا انجام تو سب کو دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا ہے. کسی کو ہمیشگی نہیں ہے. موت کا مزہ تو انبیاء نے بھی چکھا ہے. سب کی زندگی انجام کو پہنچے گی. انسان کی جب موت آتی ہے اور کافر کی موت آتی ہے تو 1 یا 2 یا 5 فرشتے آتے ہیں اور اس کافر کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اللہ. اللہ. جہنم کی مانند، جہنم کی طرف. مگر جب ایک موت آتی ہے مومن کی
کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 500 فرشتے آیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، تاریخ اسلام کی ایک ابتری شخصیت کہ آسمان اور زمین قیامت تک ایسے کردار کا حامل دوسرا نہیں دیکھیں گے۔ بے شک حق ہے۔ وہ ذات ہے عمر ابن عبد العزیز کی ذات۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ عمر ابن عبد العزیز وہ ہیں جو اس زمانے میں 50 اشرفی کی قیمت کا پیرہان پہنا کرتے تھے۔ ان کا کرتا جو ہوتا تھا اس کی قیمت 50 اشرفی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ ہے پہلی صدی کے پہلے مجدد عمر ابن عبد العزیز۔ مگر وہی عمر ابن عبد العزیز جب امیر المومنین منتخب کر لیے گئے اور مسند نشین ہو گئے تو عمر ابن عبد العزیز نے ٹاٹ کے بوسیدہ کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ یہ پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں عمر ابن عبد العزیز، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جمال کہتا ہے عمر تیری تربت کے اوپر لاکھوں سلاموں کی بارش ہو، دل کی تمنا ہے موت سے پہلے تیری تربت پر ایک بار حاضری ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور اتنا جھکوں اتنا جھکوں اتنا جھکوں کہ پھر نہ رکوں، اور دیکھنے والے جب دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو ایک بریلوی ہے جو عمر ابن عبد العزیز کی تربت کو سجدہ کر رہا ہے، مگر اہل نظر دیکھے تو جھوم کر کہے ارے سنگے ترے جانا پہ کرتا ہے جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نادا سر دیتا ہے نظرہ۔ اب عمر ابن عبد العزیز کا کردار دیکھیے، اس کے بعد پھر میں موت کی طرف پلٹوں گا اپنی گفتگو۔ سلطنت عمر ابن عبد العزیز کی ہے۔ بغداد کی سرزمین سے ایک عورت آئی امداد کے لیے، 6 بچی ہیں، شادیوں کے لیے اسباب نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، مہمان نوازی کے لیے کچھ پاس نہیں۔ سوچا کوفہ کی سرزمین کے اوپر جا کر امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز سے کچھ طلب کر لیا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں آئی ہے اور عمر ابن عبد العزیز امیر المومنین کے مکان مقدس میں جب اندر گئی تو آپ کی زوجہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ جا کر پاس بیٹھ گئی، سلام کیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بغداد سے آئی ہے،
امیر المومنین سے مجھے کچھ امداد چاہیے. کہا اچھا بیٹھو. عورت کی نگاہ میدان کی طرف گئی تو دیکھا کہ ایک مزدور مٹی سان رہا ہے. اتنے اتنے پیر اس کے مٹی میں ہیں اور پھاوڑے سے مٹی کو کھینچتا ہے اور گیلا کرتا ہے. اور امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز کی زوجہ کی طرف بار بار دیکھتا ہے جو روٹی پکا رہی تھی اور گھور گھور کر دیکھ رہا. بغداد سے آئی ہوئی اس عورت نے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص بار بار امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز کی زوجہ کو گھور گھور کے دیکھ رہا. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 5 بار، 10 بار، 100 بار نگاہ بار بار اٹھا کر دیکھتا ہے اور پھر مٹی ساننے لگتا ہے. نگاہ اسی طرف ہے، عمر ابن عبد العزیز کی زوجہ کی طرف. بغداد سے آئی ہوئی اس عورت نے کہا مخدومہ آپ امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز کی زوجہ ہیں اور یہ 2 ٹکے کا مزدور مٹی ساننے والا گھور گھور کر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. مجھے بڑا ناگوار گزر رہا ہے. روٹی کے پکانے کے لیے لوئی بنانے والی اس مقدس خاتون نے آٹا رکھ دیا اور کہا جسے تم مزدور کہہ رہی ہو وہی تو امیر المومنین ہے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ارے ہماری آنکھیں کیا ہیں؟ خدا کی قسم یہ آسمان ہر پل روتا ہے ایسی ذاتوں کو دیکھنے کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین آسمان سے زیادہ مقدس ہے کہ اس زمین کے آغوش میں، اس زمین کے آغوش میں ایسے ایسے آسمان سما گئے ہیں کہ جن کے کردار کی بلندی کو سورج اور چاند بھی سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کردار ہے. میں اپنے مرشد برحق تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین کے وجود میں اللہ کی قسم ابو بکر کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، عمر کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، عثمان کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، علی کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، عمر ابن عبد العزیز کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، عبداللہ بن مبارک کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، جنید الشبلی کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، عدی بن مسافر کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، غوث اعظم کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، غریب نواز کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، نظام الصابر کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں، اعلی حضرت کا کردار بھی دیکھ چکا ہوں. مفتی اعظم پیر طریقت حضور جمال ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمہیں احساس ہو نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ کردار کے یہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں. بالکل. میں تمہارے ہی اس دیار کی بات بتاؤں. رحمت نگر میں ایک مدرسہ ہے، کیا نام؟ مدرسہ اشرفیہ رضویہ.
سرکار مفتی اعظم کو مدعو کیا گیا، ساتھ میں گجرات کے دھورا شہر کے عبد المجید بھائی صابن والا بھی تھے۔ غربت کا زمانہ تھا، میاں کیا کوئی آج تبلیغ کرے گا؟ پسینے کے چند قطرات ماتھے کے اوپر یا سینے کے بالوں میں جب تیرتے ہیں تو ماتھے کے اوپر سلوٹ آ جایا کرتی ہے، چاہے وہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو۔ کھیت کو جوتا کسی نے ہے، سینچا کسی نے ہے، بویا پھل کسی نے ہے، ہم تو صرف کاٹ رہے ہیں۔ یہی رحمت نگر کا مدرسہ عبد المجید بھائی بتاتے ہیں کہ ایک دری بچھی ہوئی اور اس دری کے اوپر ایک چادر، اور سرکار مفتی اعظم کے آرام فرمانے کے لیے وہ جگہ، نہ گدا تھا نہ تکیا تھا، کچھ نہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں دری کے اوپر بچھی ہوئی چادر کے اوپر مفتی اعظم لیٹ گئے اور اپنی کوہنی کو سمیٹ کر، اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر، اپنی کوہنی کے اوپر اپنا سر رکھ کر اپنے دستے پاک کو تکیہ بنا لیا۔ اب کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلاف کا یہ کردار اس ذات کے وجود میں، اس ذات کو کیسا قیامت تک کے لیے منور کر گیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ آج بھی میں زندہ ہوں، اور میں بریلی شریف میں محلہ سوداگران کے اس مکان میں رہتا ہوں کہ جس مکان میں سرکار مفتی اعظم نے اپنی زندگی کے 92 سال گزارے، سبحان اللہ۔ جس مکان میں مردان غیب آتے تھے، جس مکان میں عرش سے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ جس مکان کی طرف دنیا کے تمام علماء اکرام کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں، اور جس مکان کی چوکھٹ کو جب سے لے کر اب تک لوگ بوسہ دے رہے ہیں، میں اس مکان میں رہتا ہوں، مگر آج بھی سوداگران کے اندر آنے والے اور سوداگران میں رہنے والے سب لوگ مجھے نہیں پہچانتے، مجھے نہیں پہچانتے، مگر 2 گز زمین کے نیچے جو 40 سال پہلے ذات چلی گئی ہے، جسے لوگ مصطفیٰ رضا خان اور مفتی اعظم کے خطاب سے یاد کرتے تھے، آج عرب کی سرزمین ہو یا عجم کی سرزمین ہو، زمین والے ہوں یا آسمان والے، سب اسے پہچانتے بھی ہیں اور مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند، پیر طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج بھی اجمیر کی سرزمین پر اس تربت کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ قبر کے پھول جس کے کیریکٹر کو بیان کیا کرتے ہیں۔
قبر کی چادر جس کے کیریکٹر کو بیان کرتی ہے، قبر پر برستا ہوا نور جس کے کیریکٹر کو بیان کرتا ہے۔ عبد المجید بھائی صابن والا ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے جب مفتی اعظم کو دیکھا کوہنی کے اوپر سر رکھ کر حضرت اپنے پیروں کو سمیٹ کر آرام فرما رہے ہیں ایک دری اور بچھی ہوئی چادر پر، تو میرا دل تڑپ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے باہر آ کر مدرسے کے اس وقت کے منتظمین اور اساتذہ کو ڈانٹنا شروع کیا کہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، دنیا سنیت کا وہ علم بردار نائب رسول ولی کامل جانشین غوث اعظم اہل سنت کا رہبر اعظم تمہارے شہر میں آیا ہے، مصطفیٰ کی چلتی پھرتی شریعت تمہارے شہر میں آئی ہے، اور تم اس کے لیٹنے اور بیٹھنے کا انتظام تک نہیں کر سکے۔ ہمارے گجرات میں آ کر دیکھو تو ہم کیسے پلکیں ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، ایک گدا تمہیں نصیب نہیں ہے۔ عبد المجید بھائی کہتے ہیں کہ میں باہر غصہ کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، اور سرکار مفتی اعظم نے کمرے کے اندر سن لیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور دروازے پر آ کر مجھے آواز دی، کہا کہ عبد المجید ادھر آؤ۔ میں فوراً حاضر ہوا، سرکار حکم فرمائی، کیواڑوں کو بھیڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹھو، اور ارشاد فرمایا ان لوگوں کو اس طرح سے تم ڈانٹ رہے ہو، اگر اس طرح سے ان لوگوں کو ڈانٹو گے تو پھر یہ لوگ ہمیں بلائیں گے نہیں، جب ہمیں بلائیں گے نہیں تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ ارے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں، اور اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا فکر کا اندازہ لگائیے، کیریکٹر تھا یہ کیریکٹر تھا، اور یہی کیریکٹر ہے جو آج تک زندہ رکھے ہوئے۔ میرے دوستوں، میں بتا رہا تھا کہ کتنے فرشتے کس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں سید فرید عالم صاحب قادری رضوی کو بہت گہرائی سے تو نہیں جانتا، مگر جتنی بار بھی آیا ہوں میں نے ان کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی ہے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر مسکرا کر میرا استقبال کیا ہے۔ ناشتہ کراتے تھے، خود پلیٹ لے کر آگے بڑھتے تھے۔ اس بوڑھی کایا کو تو دنیا سے جانا ہی تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ مگر ظلم کے ساتھ اگر کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے نہ ہوں، وہ بات دوسری ہے، مگر لبوں پر ہمدردی کے الفاظ ضرور ہوا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ سینے کو چھنی کرنے والا وہ کون ہے،
مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ دنیا میں بھی بدلہ لینے پر قادر ہے اور آخرت میں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ میرے دوستوں، دشمنی اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ دشمنی کو نکالنے میں آدمی اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ جس کی آخرت خراب ہے اس کی تو خراب ہے ہی، مگر جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے دشمنی میں بھی اپنی آخرت کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت خراب ہے۔ یاد رکھو، مومن کے قاتل کے جنازے کی نماز بھی نہیں۔ اپنے سینے کی عداوت کی آگ کو اس قدر مت بھڑکاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ گو کے اوپر تمہارا ہاتھ اٹھ جائے اور تم اس صف سے بھی نکل جاؤ کہ جس صف میں کھڑے ہونے والوں کے جنازوں کے پیچھے صف باندھ کر لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ دوستوں، روح اپنے اپنے انداز پر نکلا کرتی ہے۔ کسی کی روح کو 500 فرشتے، مومن کی روح کو 500 فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی روح کو 500 فرشتے قبض کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ لاکھوں فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ روح کو قبض کرنے کے لیے لاکھوں فرشتے آتے ہیں، جب کردار کی بلندی کے اوپر انسان پہنچتا ہے اور عمر ابن عبد العزیز پہلی صدی کے پہلے مجدد، عظیم المرتبہ صاحب، صفات الہیہ کا مظہر، اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بندہ، جب اس ذات کو زہر دے کر غلام نے قتل کر دیا، اور عمر ابن عبد العزیز کا جنازہ اٹھا، تو چند سال پہلے ایک باپ کا نوجوان بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا تھا۔ باپ نے اس رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اور بیٹا آیا، کہا بیٹا تم؟ کہا ہاں ابا میں آپ سے ملنے آ گیا، خواب کی حالت میں۔ کہا بیٹا اتنے سال ہو گئے تجھے شہید ہوئے، آج تک میں نے تجھے نہیں دیکھا، آج تو کیسے آ گیا؟ تب اس بیٹے نے کہا تھا ابا آج تنہا میں ہی نہیں آیا ہوں، ہر جنتی زمین پر آ گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا عمر ابن عبد العزیز کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کردار ہوتا ہے میرے دوست، یہ کیریکٹر ہے، یہ مقام ہے۔ تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، پڑھنے والے مت بنو، پڑھنے
جمال ملت. ساری دنیا کی دولت کو زمین کے 7 طباق، سورج، چاند، ستارے اور آسمانوں اور جنت اور دوزخ، سب کچھ عرش الہی، لوح قلم اگر ایک پلڑے کے اوپر رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا بھاری ہو. یہ مقام ہے اس کلمے کا. میرے دوستوں، اس مقام کو حاصل کرو کہ جب جنازہ اٹھے تو دیکھنے والے یہ کہیں کہ مومن کا جنازہ جا رہا ہے، متقی کا جنازہ جا رہا ہے، پرہیزگار کا جنازہ جا رہا ہے، عبادت گزار کا جنازہ جا رہا ہے. تم کلمہ پڑھنے والے ہو. جلسوں کا انعقاد مزے لینے کے لیے نہیں ہوتا، لہرا لہرا کر ہاتھ اچھالنے کے لیے اور کھوکھلے نعرے لگانے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے مخیر حضرات، ایک زمانہ تھا جب شیر علی بھائی اللہ مغفرت فرمائے اس جلسے کا انعقاد کرتے تھے. آج امتیاز بھائی اور ان کے رفقا، ان کے دوست سب مل کر اس جلسے کا انعقاد کرتے ہیں. تو اس جلسے سے یا اس جیسے دوسرے جلسوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عقیدہ، خوش عقیدہ جو بیان کیا جائے اسے قبول کیا جائے، نیکی کی جو دعوت دی جائے اسے قبول کیا جائے اور برائی اور بے حیائی سے بچا جائے. یہی کردار، یہی مقصد ہوتا ہے جلسوں کے انعقاد کا. اور اسی تبلیغ کے لیے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اور اسی تبلیغ کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اور عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں اور عثمان غنی نے مدینہ منورہ میں اور علی مرتضیٰ نے کوفہ کی جامع مسجد میں اور ابو بکر صدیق نے مدینۃ المنورہ میں جام شہادت نوش کیا ہے. اور اسی تبلیغ و اشاعت کے لیے بغداد کی سرزمین پر ہمارے اور آپ کے شیخ غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا ہے. اور اسی تبلیغ و اشاعت کے لیے کفرستان کی سرزمین پر سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے کفر کے مقابلے پر آ کر اپنی روحانیت کے جلوے دکھاتے ہوئے ساغر کو اپنے کاسے میں سمیٹا ہے، اپنی کھڑاؤں کو پرواز کر کے دکھایا ہے. اور اسی تبلیغ و اشاعت کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی نے توپ کے دہانے کے اوپر سینہ رکھ کر عرب اور عجم کی سرزمین کے اوپر حق بلند کیا ہے، حق بلند کیا ہے، حق بلند کیا ہے. اور اسی تبلیغ و اشاعت کے لیے سرکار مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان میرے پیر و مرشد نے پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر گرمی، سردی، برسات کو برداشت کرتے ہوئے کبھی اپنی نیند
کو قربان کیا ہے، کبھی اپنی صحت کو قربان کیا ہے. وہ نحیف اور کمزور جسم، ہڈیوں پر چپکی ہوئی کھال، وہ بوڑھی کایا. اللہ اکبر، کیسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کی عطا فرمائی تھی کہ اس کے دور میں بھی اور آج بھی اس کا نام باطل کے سینے کے اوپر ایک عظیم خنجر کا کام کرتا ہے، اور اپنوں کے سینے کے اوپر اس کا نام ایک راحت اور تسلی کا کام کیا کرتا ہے. اور آج بھی وہ صراط مستقیم پر مسکرا کر یہ دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ڈوب تو بحر فنا میں، پھر بقا پائے گا تو، قبل از بحر فنا بحر بقا ملتا نہیں. وما علینا الا البلاغ.